السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ جماعت ثانیہ، کل کے سبق میں جن سے قریب اور جن سے بعید پر روشنی ڈالی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ اگر کسی حقیقت کی جن سے قریب معلوم کرنی ہے تو اس جنس میں اس حقیقت کے ساتھ جتنی چیزیں بھی شریک ہیں انہیں اس کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کریں۔ اگر سوال میں بار بار وہی جنس آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنس اس حقیقت کی جن سے قریب ہے۔ مثال بھی میں نے دی تھی کہ جیسے اگر حیوان کے متعلق معلوم کرنا ہے کہ یہ انسان کی جن سے قریب ہے یا جن سے بعید، تو اب دیکھیں گے کہ حیوانیت میں انسان کے ساتھ کون کون سی چیزیں شریک ہیں، انہیں انسان کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کریں گے۔ اگر بار بار جواب وہی آ رہا ہے حیوان، تو ایسی صورت میں وہ جن سے قریب ہو۔ تو دیکھیں انسان کے ساتھ حیوانیت میں گھوڑا، گدھا، بیل، بندر، شیر، بکری وغیرہ شریک ہیں۔ انہیں انسان کے ساتھ ملا کر سوال کرتے جائیں۔ الانسان والفرس ما ہما، جواب حیوان۔ الانسان والحمار ما ہما، اس کا بھی جواب حیوان۔ الانسان والکلب ما ہما، اس کا جواب بھی حیوان۔ تو دیکھیے انسان کے ساتھ حیوانیت میں جتنی چیزیں شریک ہیں، جب ہم انہیں انسان کے ساتھ ملا کر ما ہما کے ذریعے سوال کر رہے ہیں تو جواب ایک ہی آ رہا ہے، بار بار حیوان آ رہا ہے، لہذا حیوان انسان کی جن سے قریب ہے۔ اور جن سے بعید اس جنس کو کہیں گے، کسی حقیقت کی جن سے بعید وہ جنس ہوگی کہ اس حقیقت کے ساتھ اس جنس میں جتنی چیزیں شریک ہیں، جب انہیں اس حقیقت کے ساتھ ملا کر ما ہما کے ذریعے سوال کریں تو بار بار وہی جنس جواب میں نہ آئے، بلکہ کبھی تو وہ جنس جواب میں آئے اور کبھی دوسری جنس جواب میں آئے۔ مثلا جسم نامی کے متعلق ہم کو معلوم کرنا ہے کہ انسان کی جن سے قریب ہے یا بعید، تو اب دیکھیں گے جسم نامی میں انسان کے ساتھ کون سی چیزیں شریک ہیں۔ جسم نامی میں انسان کے ساتھ گھوڑا بھی شریک ہے، کیونکہ اس کے جسم میں بھی نمو اور افزائش ہوتی ہے، اور درخت بھی شریک ہیں، کیونکہ درختوں میں بھی نمو اور افزائش ہوتی ہے، وہ بھی بڑھتے ہیں۔ اب انسان کے ساتھ ملا کر انہیں سوال کریں۔ الانسان والشجر ما ہما، جواب آئے گا جسم نامی۔ پھر گھوڑا بھی اس میں شریک تھا تو گھوڑے کو ملا کر سوال کریں۔ الانسان والفرس ما ہما، تو اب جواب جسم نامی نہیں آئے گا بلکہ حیوان آئے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جسم نامی انسان کی جن سے قریب نہیں بلکہ جن سے بعید ہے، اس لیے کہ اس میں انسان کے ساتھ جتنی چیزیں شریک ہیں، جب ہم انہیں انسان کے ساتھ ملا کر ما ہما کے ذریعے سوال کر رہے ہیں تو ہر بار جواب جسم نامی نہیں آ رہا ہے، بلکہ کبھی جسم نامی آ رہا ہے، کبھی دوسرا جواب آ رہا ہے۔ اچھا یاد رکھیں کہ انسان کی جن سے قریب ایک ہی ہے، حیوان، اور بقیہ جتنی جنسیں ہیں یعنی جسم نامی، جسم مطلق اور جوہر، یہ سب جن سے قریب نہیں بلکہ جن سے بعید ہیں۔ ہاں کچھ جو ہے زیادہ بعید ہیں، کچھ کم بعید ہیں، کچھ زیادہ دور ہیں، کچھ کم دور ہیں۔ تو جو کم دور ہوتی ہے اسے جن سے بعید بیک مرتبہ کہتے ہیں، جو زیادہ دور ہوتی ہے اس کو جن سے بعید بدو مرتبہ یا جن سے بعید بسے مرتبہ کہتے ہیں۔ کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ جن سے بعید بیک مرتبہ ہے یا جن سے بعید بدو مرتبہ ہے یا جن سے بعید بسے مرتبہ ہے؟ اس کی پہچان کا بہت آسان طریقہ ہے۔ مثلا ہمیں دیکھنا ہو کہ جسم نامی یہ انسان کی جن سے بعید بیک مرتبہ ہے یا بدو مرتبہ ہے یا بسے مرتبہ ہے۔
تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ اس جنس میں جتنی چیزیں شریک ہیں انہیں انسان کے ساتھ ملا کر معہومہ کے ذریعے سوال کریں گے۔ اگر جواب دو طرح کا آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جن سے بعید بیک مرتبہ ہے، اور جواب تین طرح کا آتا ہے تو اس کا مطلب جن سے بعید بدو مرتبہ ہے۔ جواب چار طرح کا آتا ہے تو اس کا مطلب وہ انسان کی جن سے بعید بسہ مرتبہ ہے۔ اب دیکھیں، جسم نامی کے متعلق ہمیں معلوم کرنا ہے کہ انسان کی جن سے بعید ہے تو کون سی جن سے بعید ہے، بیک مرتبہ یا بدو مرتبہ یا بسہ مرتبہ۔ تو اب انسان کے ساتھ جسم نامی میں جو شریک ہیں انہیں انسان کے ساتھ ملا کر سوال کریں۔ الانسان والفرس ما ہما، جواب آیا حیوان، ایک جواب۔ الانسان والنیم ما ہما، انسان اور نیم کیا ہے، جواب آیا جسم نامی۔ تو دیکھیے اس کا جواب دو طرح کا آیا، لہذا یہ جنس انسان کی جن سے بعید بیک مرتبہ ہے۔ اب جسم مطلق کے تعلق سے دیکھنا ہے کہ یہ انسان کی کون سی جنس ہے، تو اب دیکھیں گے کہ جسم مطلق میں انسان کے ساتھ کون کون سی چیزیں شریک ہیں۔ جسم مطلق میں انسان کے ساتھ گھوڑا، گدھا، بیل یہ بھی شریک ہیں، کیونکہ یہ سب بھی جسم مطلق ہیں۔ جسم مطلق کا مطلب جس میں لمبائی، چوڑائی، گہرائی ہو۔ اور درخت بھی شریک ہیں کیونکہ وہ بھی جسم مطلق ہیں۔ اسی طرح سے پتھر بھی شریک ہے کیونکہ پتھر بھی جسم مطلق ہے۔ اب ہم سوال کریں، الانسان والحجر ما ہما، تو جواب آئے گا جسم مطلق، ایک طرح کا جواب۔ الانسان والشجر ما ہما، جواب آئے گا جسم نامی، یہ دوسرا جواب ہو گیا۔ الانسان والفرس ما ہما، جواب آیا حیوان، یہ تیسرا جواب ہو گیا۔ تو دیکھیے اس کے جواب تین طرح کے آئے، لہذا یہ جن سے بعید بدو مرتبہ ہے۔ اسی طرح سے اگر چار طرح کا جواب آ رہا ہے تو جن سے بعید بسہ مرتبہ ہو گیا۔ اسی کے متعلق مصنف فرماتے ہیں، ہر جنس کی جواب از جمیع مشارکات دربے دو مرتبہ باشد، بعید بیک مرتبہ باشد۔ جس جنس کے تمام شرکاء کا جواب دو بار واقع ہو، جس جنس کے تمام شرکاء کا جواب دو بار واقع ہو، یعنی دو طرح کا آئے، بعید بیک مرتبہ باشد، وہ جنس جن سے بعید بیک مرتبہ ہوگی۔ چون جسم نامی، جیسے جسم نامی، وہ اگر جواب درا جنس سے مرتبہ باشد، اور اگر اس جنس کا جواب تین مرتبہ ہے یعنی تین طرح کا ہے، بعید بدو مرتبہ باشد، تو وہ جن سے بعید بدو مرتبہ ہوگی۔ چون جسم مطلق، جیسے جسم مطلق۔ وعلی ھذا القیاس، اور اسی پر قیاس کر لیجیے، یعنی اگر چار طرح کا جواب آ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ جن سے بعید بسہ مرتبہ ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، سب سے نیچے حیوان ہے، سب سے نچلی جو جنس ہے وہ حیوان ہے، اور سب سے اوپر جو جنس ہے وہ جوہر ہے۔ تو سب سے اوپر والی جنس کو، سب سے دور والی جنس کو جنس عالی کہتے ہیں، تو گویا جوہر جنس عالی ہے، اور سب سے نیچے والی جنس کو جو سب سے قریبی جنس ہے اسے جنس سافل کہتے ہیں۔ سافل کا معنی ہوتا ہے نیچے، اور جو ان دونوں کے بیچ میں جنسیں ہوتی ہیں انہیں جنس متوسط کہتے ہیں، یعنی درمیانی جنس، وہ جسم مطلق اور جسم نامی ہے۔ تو دیکھیں، جوہر یہ جنس عالی ہے، سب سے اوپر والی جنس۔ حیوان یہ جنس سافل ہے، سب سے نیچے والی جنس، اور جسم مطلق اور جسم نامی یہ جنس متوسط ہے۔ مصنف فرماتے ہیں، وہ اقرب اجناس را جنس سافل خوانند، اور سب سے قریب والی جنس کو جنس سافل کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کی قریبی جنس کون ہے؟ حیوان ہے۔ چوں حیوان دری مثال، جیسے اس مثال میں حیوان۔ واچے میانے جنس عالی و سافل باشد، آرا جنس متوسط خوانند،
اور جو جنس جنس عالی اور سافل کے بیچ میں ہوتی ہے اسے جنس متوسط کہتے ہیں، چوں جسم نامی و جسم مطلق دری مثال، جیسے جسم نامی اور جسم مطلق اس مثال میں اینست بیان عاجز کی تمام مشترک است، یہ اس جز کا بیان تھا جو تمام مشترک ہو۔ بتایا گیا تھا کہ جنس وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت اور دوسری جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو اور اس حقیقت اور دوسری حقیقت کے درمیان تمام مشترک ہو۔ تو یہ جنس کا بیان تھا، یعنی اس جز کا بیان تھا جو تمام مشترک ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیں۔ ہر جنس کی جواب از جمعی مشارکات در دو مرتبہ باشد بعید بیک مرتبہ باشد، جس جنس کے تمام شرکاء کا جواب دو بار واقع ہو وہ جنس بعید بیک مرتبہ ہوگی، چوں جسم نامی جیسے جسم نامی، و اگر جواب درا جنس سے مرتبہ باشد بعید بدو مرتبہ باشد، اور اگر اس جنس میں شرکت کرنے والوں کا جواب دو طرح کا آئے تو وہ جنس بعید تین طرح کا آئے تو جنس بعید بدو مرتبہ ہوگی، چوں جسم مطلق جیسے جسم مطلق، والا حاصل قیاس، اور اسی پر قیاس کر لیں، یعنی جس جنس کے شرکاء کا جواب چار طرح کا ہے تو وہ جنس بعید بسہ مرتبہ ہے۔ وہ عبد اجناس را جنس عالی خوانند، سب سے دور والی جنس کو جنس عالی کہتے ہیں، چوں جوہر در مثال مذکور، جیسے مذکورہ مثال میں جوہر۔ وہ اقرب اجناس را جنس سافل خوانند، اور سب سے قریبی جنس کو جنس سافل کہتے ہیں، چوں حیوان دری مثال، جیسے اس مثال میں حیوان۔ وانچے میانے جنس عالی و سافل باشد آرا جنس متوسط خوانند، اور جو جنس جنس عالی اور جنس سافل کے درمیان ہوتی ہے اسے جنس متوسط کہتے ہیں، چوں جسم نامی و جسم مطلق، جیسے جسم نامی اور جسم مطلق دری مثال اس مثال میں اینت بیان عاجز کی تمام مشترک است، یہ اس جز کا بیان ہے جو تمام مشترک ہے، یعنی جنس کا بیان۔ اب میں جنسوں کا ایک نقشہ بنا کر الگ سے بھیجتا ہوں، آپ اسے دیکھ لیں اور بار بار مشق کریں اور ذہن میں اچھی طرح سے بٹھائیں کہ کون سی جنس جن سے قریب ہے، کون سی جنس جن سے بعید ہے، اور بعید ہے تو بیک مرتبہ ہے یا بدو مرتبہ ہے یا بسے مرتبہ ہے، اس کو ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے آپ نوع اور جنس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو پڑھ چکے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ کلی کبھی اپنے افراد کی پوری حقیقت ہوتی ہے، کبھی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوتی ہے، کبھی اپنی افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے۔ اگر کلی اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو تو اسے نوع کہتے ہیں، جیسے انسان یہ نوع ہے کیونکہ یہ اپنے افراد یعنی زید، عمرو، بکر کی پوری حقیقت ہے۔ اور اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ چند کلیوں کے درمیان تمام مشترک ہوگی یا تمام مشترک نہیں ہوگی۔ اگر وہ چند کلیوں کے درمیان، چند حقیقتوں کے درمیان تمام مشترک ہے تو اسے جنس کہتے ہیں، جیسے حیوان۔ حیوان کو دیکھیں آپ، اس کے افراد ہیں حیوان ناطق، حیوان ناحق، حیوان ساحل وغیرہ۔ تو حیوان اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے کہ حیوان ساحل میں بھی حیوان ہے، حیوان ناطق میں بھی حیوان ہے، اور یہ چند حقیقتوں کے درمیان تمام مشترک ہے کہ یہ انسان میں بھی پایا جاتا ہے، گھوڑے میں بھی، گائے میں بھی، بیل میں بھی، بکری میں بھی، بندر میں بھی، ہاتھی میں بھی۔ اور اگر کلی ایسی ہو کہ اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو لیکن چند حقیقتوں کے درمیان تمام مشترک نہ ہو تو اسے فصل کہتے ہیں۔
جیسے دیکھیں ناطق کے افراد ہیں زید، عمرو، بکر۔ ناطق کے افراد ہیں زید، عمرو، بکر، خالد، یہ انسان یعنی۔ تو اب دیکھیں زید، عمرو، بکر کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ تو ناطق اپنے افراد یعنی زید، عمرو، بکر کی حقیقت کا جز ہے۔ ان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، اور ناطق اس کا ایک جز ہے، لیکن یہ ایسا جز ہے جو چند حقیقتوں کے درمیان تمام مشترک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ناطق یہ دیگر حقیقتوں میں بھی پایا جاتا ہو، بلکہ یہ انسان کی حقیقت کے ساتھ خاص ہے۔ تو اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو اور چند حقیقتوں کے درمیان تمام مشترک نہ ہو تو اسے فصل کہتے ہیں۔ اب تمام مشترک نہ ہو، اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سرے سے وہ مشترک ہی نہ ہو، کسی جزء میں پایا ہی نہ جاتا ہو، تب بھی تمام مشترک نہیں ہوگا۔ جیسے ناطق ہے، یہ انسان ہی کے ساتھ خاص ہے، یہ کسی اور حقیقت کے ساتھ پایا ہی نہیں جاتا۔ تو اگر ایسی صورت ہے کہ وہ چند حقیقتوں کے درمیان مشترک ہی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہے تو اسے فصل قریب کہتے ہیں۔ اور اگر وہ چند حقیقتوں کے درمیان مشترک تو ہے لیکن تمام مشترک نہیں ہے، یعنی اس کے علاوہ اور بھی اجزاء ان دونوں میں پائے جاتے ہیں، تو اسے فصل بعید کہتے ہیں۔ جیسے حساس کے افراد کیا ہے؟ حساس کا معنی احساس کرنے والا۔ اس کے افراد انسان، گائے، بیل، بھینس، بکرا، بکری، بلی، کتا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ حساس ان سب کی حقیقت کا جز ہے، لیکن یہ ان کے درمیان مشترک بھی ہے۔ بلی بھی حساس ہے، کتا بھی حساس ہے، بیل بھی حساس ہے۔ ہاں تمام مشترک نہیں ہے، کیونکہ تمام مشترک تو ان کے درمیان حیوان ہے۔ حساس یہ مشترک ضرور ہے لیکن تمام مشترک نہیں ہے، لہذا یہ جن سے بعید ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو اور چند افراد کے درمیان تمام مشترک نہ ہو تو اسے فصل کہتے ہیں۔ اب تمام مشترک نہ ہو کی دو صورتیں نکلتی ہیں۔ ایک یہ کہ سرے سے مشترک ہی نہ ہو چند حقیقتوں کے درمیان، بلکہ ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہو جیسا کہ ناطق ہے، تو اسے فصل قریب کہتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ نکلتی ہے کہ چند حقیقتوں کے درمیان مشترک تو ہو لیکن تمام مشترک نہ ہو، تو اسے جنس بعید کہتے ہیں۔ دیکھیں وہ اگر جزو حقیقت افراد تمام مشترک نباشد آرا فصل خانند، اور اگر وہ افراد کی حقیقت کا جز تمام مشترک نہ ہو تو اسے فصل کہتے ہیں۔ زیرا کی حقیقت افراد را تمیز کند از غیر تمیز جوہری۔ فصل کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا، ممتاز کرنا، تو اسے فصل کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے افراد کی حقیقت کو ممتاز کرتا ہے از غیر دوسروں سے، تمیز جوہری۔ جوہری کا معنی ذاتی، یعنی ذاتی طور پر، چونکہ وہ افراد کی حقیقت کو دوسروں سے ذاتی طور پر ممتاز کر دیتا ہے، دوسروں سے علیحدہ کر دیتا ہے اور دوسروں کے درمیان فرق کر دیتا ہے، اس لیے اسے فصل کہتے ہیں۔ جیسے آپ ناطق ہی کو لے لیں، ناطق نے انسان کو تمام حقیقتوں سے ممتاز کر دیا، کیونکہ ناطق انسان کے ساتھ خاص ہے، دیگر حقیقتوں میں پایا ہی نہیں جاتا، لہذا انسان دیگر حقیقتوں سے ممتاز ہو گیا۔ اب پھر کہہ رہے ہیں خواہ جز مشترک نہ باشد، چاہے وہ جز مشترک ہی نہ ہو سرے سے، اصلاً بالکل،
چو ناطق جیسے ناطق کی مخصوص است با حقیقت افراد انسان پس این حقیقت را از ہما ماہیات تمیز می کند جیسے ناطق کہ یہ انسان کے افراد کی حقیقت کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا یہ حقیقت کو تمام ماہیات سے، ماہیت کا معنی حقیقت، تمام حقیقتوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ وَإِرَا فصل قریب خوانند، اور اسے فصل قریب کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ افراد کی حقیقت کا جز مشترک ہی نہ ہو بلکہ ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہو تو اس کے ذریعے سے تمام حقیقتوں سے امتیاز ہو جائے گا اور اسے فصل قریب کہیں گے۔ وخواہ مشترک باشد، اما تمام مشترک نہ باشد، اور چاہے وہ جز مشترک ہو لیکن تمام مشترک نہ ہو، کہ بوئے نیز تمیز حقیقت شود از بعض ماہیات، کہ اس کے ذریعے بھی بعض حقیقتوں سے امتیاز ہو جاتا ہے۔ چون حساس جیسے حساس، کہ حساس دیکھیں انسان اور فرس، حمار وغیرہ کے درمیان مشترک ہے کہ یہ سب حساس ہیں، لیکن تمام مشترک نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے درمیان تمام مشترک تو حیوان ہے، اور حساس کے ذریعے تمام ماہیتوں سے امتیاز تو نہیں ہوتا ہے۔ گھوڑے، گدھے، بیل وغیرہ سے امتیاز نہیں ہو رہا انسان کا، لیکن بعض ماہیتوں سے امتیاز ہو جا رہا ہے، جیسے درخت سے، پتھر سے، ان سب چیزوں سے امتیاز ہو جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں حساس نہیں ہوتی۔ تو اگر وہ جز ایسا ہو کہ چند حقیقتوں کے درمیان مشترک تو ہو لیکن تمام مشترک نہ ہو تو اسے جنس بعید کہتے ہیں۔ بالجملہ فصل ممیزست جوہری، تو خلاصہ کلام یہ کہ فصل ذاتی طور پر امتیاز کرنے والا ہے۔ ممیز کا معنی امتیاز کرنے والا، ممیزست جوہری کا معنی ذاتی طور پر امتیاز کرنے والا۔ ذاتی طور پر امتیاز کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ افراد کی حقیقت کا جز ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ امتیاز بھی کر رہا ہے۔ ذاتی کا معنی ہوتا ہے جو جز ہو۔ تو دیکھیں ناطق یہ افراد کی حقیقت کا جز بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ غیروں سے ممتاز بھی کر رہا ہے، اسی لیے فرمایا کہ فصل ممیزست جوہری، کی فصل یہ ذاتی طور پر ممتاز کرنے والا ہے۔ پس او کلی باشد کی در جواب ایو شعین ہوا فی جوہری واقع شود، لہذا فصل وہ کلی ہے جو ایو شعین ہوا فی جوہری کے جواب میں واقع ہو۔ دیکھیے ایو شعین ہوا فی جوہری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے۔ جب ایو شعین ہوا فی جوہری کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جواب میں کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس کے ذریعے وہ دیگر چیزوں سے ممتاز ہو جائے۔ تو آپ کوئی ایسی چیز بتائیں گے جس کے ذریعے وہ دیگر چیزوں سے ممتاز ہو جائے، اور وہ فصل ہی ہوگی، کیونکہ فصل ہی کے ذریعے دیگر چیزوں سے امتیاز ہوتا ہے۔ تو فصل وہ کلی ہے جو ایو شعین ہوا فی جوہری کے جواب میں واقع ہو۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے اور چند حقیقتوں کے درمیان تمام مشترک نہیں ہے تو اسے فصل کہیں گے۔ اب تمام مشترک نہیں ہے تو اس کی دو صورتیں بنیں گی، ایک یہ کہ وہ سرے سے مشترک ہی نہ ہو بالکل، اگر ایسا ہوگا تو وہ اس حقیقت کو دیگر حقیقتوں سے بالکل ممتاز کر دے گا، اسے فصل قریب کہیں گے۔ اور اگر یہ ہو، دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ مشترک تو ہو لیکن تمام مشترک نہ ہو، اگر ایسی صورت ہوگی تو وہ دیگر حقیقتوں سے امتیاز کرے گا لیکن تمام حقیقتوں سے امتیاز نہیں کرے گا بلکہ بعض حقیقتوں سے امتیاز کرے گا، اسے فصل بعید کہیں گے، جیسے حساس ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اگر آج جزو حقیقت افراد تمام مشترک نہ باشد آرا فصل خوانند، اگر وہ افراد کی حقیقت کا جز تمام مشترک نہ ہو تو اسے فصل کہتے ہیں، زیرا کہ یہاں حقیقت افراد را
تمیز کند از غیر تمیز جوہری، اس لیے کہ وہ اپنے افراد کی حقیقت کو ممتاز کر دیتا ہے غیر سے ذاتی طور پر، خواہ جز مشترک نہ باشد اصلا، خواہ وہ جز بالکل ہی مشترک نہ ہو، چون ناطق کی مخصوص است بحقیقت افراد انسان، جیسے ناطق کہ یہ انسان کی افراد کی حقیقت کے ساتھ خاص ہے، پس ای حقیقت را از ہما ماہیات تمیز می کند، لہذا یہ حقیقت یعنی انسان کی حقیقت کو تمام حقیقتوں سے ممتاز کر دیتا ہے، و ای را فصل قریب خوانند، اور اسے فصل قریب کہتے ہیں، و خواہ مشترک باشد اما تمام مشترک نہ باشد، یا چاہے وہ مشترک ہو لیکن تمام مشترک نہ ہو، کہ بوائے نیز تمیز حقیقت شود از بعض ماہیات، کہ اس کے ذریعے بھی بعض ماہیات سے حقیقت کی تمیز ہو جاتی ہے، چون حساس جیسے حساس، و ای را فصل بعید خوانند، اور اسے فصل بعید کہتے ہیں، بالجملہ، بالجملہ کا معنی خلاصہ کلام، فصل ممیزیس جوہری کی فصل یہ ذاتی طور پر امتیاز کرنے والی ہوتی ہے، پس او کلی باشد کی در جواب ایو شعین ہوا فی جوہری واقع شود، لہذا فصل ایسی کلی ہے جو ایو شعین ہوا فی جوہری کے جواب میں واقع ہو۔ آپ اس سبق کو غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو میرے پرسنل پر رابطہ کر لیں۔